ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. لائق احترام جناب صدر عادلان میدان قلم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعصب کی فضا میں طعنۂ کردار کیا دیتا، تعصب کی فضا میں طعنۂ کردار کیا دیتا، منافق دوستوں کے ہاتھ میں تلوار کیا دیتا. عزیزان گرامی قدروں، میرا موضوع آج اسی مناسبت سے ہے، ہندوستان میں بڑھتا نسلی تعصب. صدر مجلس، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے مسلم حکمرانوں نے کم و بیش 200 سے 1200 سال تک حکومت کی. اتنے طویل عرصے تک جس ملک پر مسلم حکمرانوں کی حکمرانی رہی اور جن کے دور اقتدار میں ملک کو سونے کی چڑیا کا لقب دیا گیا. جی ہاں صدر محترم اور معزز جج صاحبان، یہ وہی سونے کی چڑیا ہے جہاں اب حکومت کے لالچی حکمرانوں اور اقتدار کی کرسیوں کے بھوکے لوگوں نے ملک کی سالمیت کو دست بالا کر دیا. جس ملک کو کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جہاں کبھی گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر پیار حکومت کا ایسا درس دیتے تھے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس گنگا جمنی تہذیب کو، اشوک کے استوپ کو، دکن کے چار مینار کو، دہلی کے تاج محل کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آیا کرتے تھے. مگر ہائے افسوس، صد افسوس، آزادی کے بعد سے ایک مخصوص طبقے کو ملک کی سالمیت سے، ملک کی بھاگے داری سے تعلیمی شعبے، سائنسی شعبے، معاشی و تکنیکی شعبے، غرض کے ہر محکمے سے پیچھے ڈھکیل دینے کی جو سازشیں کٹر پنتھیوں کے ذریعے رچی جا رہی ہے، یہی شان سے رچتے رچتے آج یہ لوگ اس مقام پر پہنچے کہ ملک میں نسلی اور مذہبی تعصبات سر چڑھ کر بولنے لگا. ایک فرقے کو مخصوص نشانہ بنا کر ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے مذہبی قوانین کو اور بنت حوا کی شناخت کو مٹا ڈالنے کی جو مغموم کوششیں کی جا رہی ہے، اس سے ملک کا بچہ بچہ واقف ہے. حجاب پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر میں اذان پر پابندی، تعلیم کے شعبے میں طلبہ کے نصاب میں بھگوا کرن کا شامل کرنا، گائے کے ذبیحہ پر پابندی، موب لنچنگ، دہشت گردی کے نام پر بے گناہوں کی گرفتاری. کتنا بتاؤں میں اور کیا کیا بتاؤں جج صاحبان. دامن میرا چھلنی چھلنی ہے اپنوں کے تیر، تلوار اور ترشول سے. میں کٹ رہی ہوں اپنوں کے ہاتھوں اور لوگ تماشائی بنے ہیں. جی ہاں، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کبھی، مگر عصر حاضر کے درندہ صفات لیڈران اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور منصب پر فائز و فطران خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. کون ان کو جگائے، کون ان کو جھنجھوڑے، بہتے رشتے خون اور چاک گرے باندھ کو کون بچائے. ٹرین میں ہونے والے مسلموں پر ظلم و ستم پر کون روک لگائے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جو نسلی تعصبات کی چنگاری بھڑکائی جا رہی ہے، کون اس بھڑکتی چنگاری پر پیار و قوت کا رس بول کر ٹھنڈا کرے. یاد رکھنا، یہ چنگاری جس دن دہکتے شعلے کا روپ دھارے، کہیں ایسا نہ ہو جیسے ماضی میں یورپ اور امریکہ میں سیاہ فام کی نسل کشی کی گئی. فرقوں میں مخلوق خدا بٹتی ہے تو اس سے، فرقوں میں مخلوق خدا بٹتی ہے تو اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اس سے. حاضرین مجلس، ہندوستان میں نسلی تعصبات کا بڑھاوا دینے کے لیے کم و بیش عرصہ دراز سے ملک کے دشمن عیاسی سازشیں کر رہے ہیں. NRC، CAA اور یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ سے ملک کو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ قوانین نافذ ہو جانے سے ملک میں نسلی تعصبات کی فضا پروان چڑھے گی. لوگ ذات اور نسل کے نام پر بٹ جائیں گے. آنن فانن ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ذات پات کے نام پر فسادات بھڑک سکتے ہیں. معصوم بے گناہ جانی جا سکتی ہے، قتل و غارت گیری بڑھ سکتی ہے. بکھر گیا ہے کچھ اس طرح آدمی کا وجود، بکھر گیا ہے کچھ اس طرح آدمی کا وجود. ہر
यहाँ लगे हैं मुझे। हाज़रीन मजलिस, मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुल्क को तआस्सुब और नस्लों के नाम पर बांटने वालों को खुदारा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को हिंदू मुस्लिम के नाम पर तकसीम ना करे। इस मुल्क की तरक्की के लिए जहाँ तालीम जरूरी है, वहीं मस्जिद के साथ मंदिर, मंदिर के साथ गिरजा और गिरजा के साथ गुरुद्वारा की बुनियादें भी इंतहाई जरूरी है। तभी इस मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद, उखुवत और भाईचारा कायम रह सकता है और बिन्ते फातिमा व सीता की इज्जत महफूज रह सकती है। साथ ही मसाजिद से ला इलाहा इल्लल्लाह, मंदिर से कृष्ण श्लोक, गिरजा से अमन का पैगाम, गुरुद्वारा से नानक की तालीमात इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकती है। वरना ये नस्ली तअस्सुबात मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा कर देगा और आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेगी। 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।